صلی اللہ کو صحت سلامت رکھے۔ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ذرا پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے آیت 10 بلکہ 17 تا 40 میں 2 واقعات پیغمبروں کے پڑھے ہیں اور بڑے عالی شان واقعات ہیں۔ ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت سلیمان ان کے بیٹے۔ یہ قرآن میں واقعات کیوں بیان ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، ان واقعات کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے سر کہ اتنی طاقت، اتنی پاورفل ہونے کے باوجود کتنے وہ اواب تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے رہتے تھے۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں، جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت یہ تو ہمیشہ کے لیے جو چیز آپ نے بتائی ہے اختصار کے ساتھ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک نمونہ تھا کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں وہ کس شان کے تھے، کتنے پاورفل تھے، لیکن کتنے اواب تھے۔ لہذا رسالت کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے اوابیت کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے ہر معاملے میں۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے، آپ دیکھیں جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اب سوچیں، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور وہ اپنے کانوں سے، آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ پہاڑ کس طرح تسبیح کر ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور کس طرح پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ۔ تو دیکھیں کہ کتنی بڑی انسان کو اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرما دیا کہ دیکھو پہاڑ بھی کس طرح تمہارے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اور پھر پرندے سمٹ آتے تھے، سارے پرندے جمع ہو کے پھر وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح شامل ہو جاتے تھے۔ یہ تو معاملہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑی مضبوط حکومت دی اور ان کو فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی دی۔ اور پھر وہ واقعہ بھی پڑھا آپ نے 99 دمبیوں کا اور ایک دمبی والا واقعہ، کہ کس طرح وہ انصاف کرتے ہیں اور کس طرح وہ انصاف کے باتوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ لہٰذا وہاں بالکل اس وقت دونوں پارٹیز کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں یہ انبیاء کس شان کے تھے، اور قریش کو بتایا کہ دیکھو تمہیں تو تھوڑی سی اس کی سعادت حاصل ہے کہ اس کے متولی ہو کعبۃ اللہ کے اور تم شرک کرتے ہو، دیکھو یہ نبی کیسے تھے۔ اور قیامت تک اور آج ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو غور سے، تمہارے پاس ثبوت موجود ہے کہ کس طرح ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، ان کے بیٹے وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی بادشاہ ہیں، اور کس شان کے بادشاہ ہیں کہ ہوائیں ان کے کنٹرول میں ہیں، جن ان کے تسلط میں، تو وہ بہترین کام ان سے لیتے ہیں، اور پرندے کی بولیاں وہ جانتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے ملکہ سبا کو جو ہے وہ مسلمان کیا اور پوری سبا کی سلطنت مسلمان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر ذکر کیا ہے تاکہ ہم لوگ جن پر اللہ کے احسانات ہیں اور ہم اللہ کے خلیفہ نائب ہیں، ہم سے اللہ نے حساب لینا ہے، تو ہم بھی اپنی اللہ کا اواب بن کر اللہ کی طرف ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت رجوع کر کے، اور مشکلات ہوں، آسانیاں ہوں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے اور اواب ثابت ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کے مستحق بن جائیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں۔ سر آج کا یہ ہے کہ
جتنی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے، عہدے ملتے ہیں، طاقتیں ملتی ہیں، سب کچھ ملتا ہے، دولت ملتی ہے، بندہ اور بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہی تو امتحان ہے دنیا کا ڈاکٹر صاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو، ہر ایک انسان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہیں۔ کبھی اس کو دیکھیں نا، مسلمان حکومتیں آج کتنی ہیں پوری دنیا میں، کس قدر ان کا اوابیت کے کہیں قریب قریب بھی نہیں ہے، اتنی دور ہیں کہ وہ ضلالم بعیدہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، گمراہی اتنے دور نکل گئے کہ وہ واپس آ ہی نہیں سکتے ہدایت پر۔ آپ دیکھ لیں آج مسلمان حکومتوں کا رویہ، عام مسلمانوں کا رویہ دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اگر اواب نہ بنے تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ بالکل اس سے مختلف نوعیت کا، وہ حضرت ایوب کا بیان ہو رہا ہے آیت 41 تا 44 میں آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں، آپ بہت اچھی طرح سمجھیں اور دیکھیں کہ حضرت ایوب جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بندہ کہہ رہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ سنیں کہ ان ایوب علیہ السلام کی کیا خوبیاں تھیں۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں اذ نادا، جب انہوں نے آواز پکارا، ندا دی کہ انی مسنی الشیطان، کہ شیطان نے مجھے تکلیف، انا مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہاں ایک بڑا نکتہ ہے، اور اس کو آپ لکھیں گے تو بات کی جو رات تھا وہ ذرا زیادہ تھا، اس میں نہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے ناشتے کے نوزت صاحبہ، اسٹیل کے آپ ڈبے اپنے مائک کو ذرا بند کریں نا پلیز، ساری دنیا مجھے آپ کی نا آواز سن کرو رہی کہ ہے۔ اس کا تھا۔ نوزت صاحبہ اپنی مائک کو بند کریں۔ اچھا، اب سنیں، پہلے تو نصب اور عذاب کے دو الفاظ ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ تو عذاب یہ ہے کہ انہوں نے، شیطان نے وہ کچھ کر چال چلی اس نبی کے خلاف کہ ان کو بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آئیں، اس کو وہ عذاب کہتے ہیں۔ اور نصب کا معنی ہے کہ ان کو اس حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں اس حال میں آ گئے کہ ان کی تکان، دکھ اور مصیبت جو ہے وہ مثالی بن گئی۔ اب آگے بات تفصیل سامنے آ رہی ہے، تو سوال یہ ہے، اب یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں جس میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چند جملے لکھ لیں کہ بندے کو جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، پیش آتی ہیں نا، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اچھا، لیکن ان کے پیش آنے میں ایک اہم عامل کارکن کون ہے؟ شیطان۔ تو جب یہ پیش آتی ہیں تو اس کے پیچھے شیطان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کہ اذ نادا ربہ، کیا انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں شیطان کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس آزمائش میں اپنی کارستانیاں پیش کرتا ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مشیت و قدرت کے پہلو سے وہ خدا کی طرف منسوب ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور سبب کے پہلو سے شیطان کی طرف۔ یہ لکھ لیں تاکہ مشیت و قدرت کے پہلو سے ہر مصیبت، ہر تکلیف جو ہمیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اس کا سبب کون ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی درجے میں شیطان۔ یہ پہلی بات ہے جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے، اس نے ساری چالیں چلی ہیں میرے خلاف، لیکن اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو اللہ آزمائے، اور شیطان آزمائش کا باعث ہے، یاد رکھیں یہ بات اچھی طرح آپ بھی سمجھیں، تاکہ جب بھی شیطان اکسائے، اس کی اکساہٹیں ہوں، یا وہ شیطان آ کے ہمیں کسی گرے میں مبتلا کر دے، اس سے پوری طرح آگاہ رہیں۔ اچھا، اب ذرا سنیں حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا آزمائش ہوئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور آپ نے پوری طرح سمجھنی ہے، قرآن میں بیان ہوئی ہے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد جب سمجھ آئے گا جب ہم اس واقعے کو۔ اچھا، حضرت ایوب جو تھے نا، ان کی زندگی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مال اولاد، نوکر چاکر، بہت کچھ ان کے پاس تھا۔ اچھا، اور جب ان کے پاس تو جب وہ دعوت دیتے تو شیطان اور حسد جو تھے وہ انہوں نے، شیطان نے بھی اپنے دوستوں کو یہ بتا دیا، اور وہ حسد کی وجہ سے کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، وہ کہتے، بڑے غور سے سنیں، کہ شیطان اور ان کے ایجنٹوں کو بڑا حسد ہوا کہ انہوں نے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر ایوب دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو یہ کیا کمال ہوا، خدا نے انہیں جتنا مال و اسباب دے رکھا ہے تو وہ عبادت نہ کریں تو اور کیا کریں۔ یہ ان کا پروپیگنڈا تھا کہ اتنے امیر ہوتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے حسد کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہاں تک بات کو سوال کریں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آتی جائے آپ۔ جی سر، آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ سر وہ پروپیگنڈا بتایا نا جو انہوں نے شروع جی پروپیگنڈا کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی سر۔ بھائی، آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ وہ اتنے امیر تھے کہ جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو جو منکرین تھے انہوں نے کہا، اور شیطان نے بھی ان کو خوب اکسایا، اور سب حسد کرتے تھے کہ ان کے پاس اتنا مال ہے، تو انہوں نے کہا کہ کون سا کمال ہے ان کا، کتنی عبادت کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے یہ عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی روزی بھی کمانی ہے سب بھی، اور یہ ہمیں دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی شازیہ؟ جی سر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں بڑے غور سے، تو وہ کہنے لگے شیطان اور سارے حاسد کہ ہم اس وقت دیکھیں گے جب یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سارے اسباب چھین لے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اواب ہیں یا نہیں، عبادت کرتے ہیں یا نہیں، پھر تو پتہ چلے گا کہ اگر غربت میں بھی یہ کیا انہوں نے تو پھر تو کمال ہے، لیکن اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو اپنے مال دولت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ کا یہی منظور ہوا، انہوں نے امتحان میں ڈالا، ان کی ساری دولت، مال، اسباب سب کچھ گیا۔ جب سب کچھ گیا تو اس کے باوجود انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کا پہلے سے یاد کرتے تھے نا، عبادت کرتے تھے، اواب تھے، بالکل وہی کنٹینیو کیا، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اس کے اپنی دعائیں، اپنی عبادتیں اس سے بڑھ کر کے۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ان کو جب یہ سب کچھ انہوں نے ان حالات غربت اور پریشانی کے حال میں بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیے ذرا آگے آ رہا ہے، لیکن کاف شیطان اور حاسدوں کی اس پراپوگنڈے کا جواب انہوں نے بالکل جس طرح وہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح جب وہ سب کچھ لٹ گیا اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ اچھا، یہاں تک کوئی سوال ہو؟ سر یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اور آسرین نے اپنا کام کیا، تو اس میں ایوب علیہ السلام نے خود سے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ شیطان کے ذکر آ گئے۔ اوہو ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں لکھوائے ہیں الفاظ کہ مشیت اور اللہ کی قدرت کا یہ تقاضا تھا
کہ اللہ ان کو اس سے محروم کر کے شیطان اور حاسدوں کو یہ دکھائے کہ وہ اس دولت اور اس مال و اسباب سے محرومی کے باوجود کس طرح اللہ کی عبادت میں بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح انہوں نے دولت و مال کے ہوتے ہوئے کی. تو وہ ٹیسٹ تھا ان کا، امتحان تھا اس کا، جس میں وہ بالکل پاس ہوئے. اور شیطان اور حاسدوں کا یہ پروپیگنڈا بالکل ناکام ہوا کہ ہم دیکھیں گے جب ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کر کے دکھایا، اللہ نے ان کو توفیق بخشی، اور اللہ نے ان کو اس امتحان میں، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک نبی کا رویہ، جب وہ بادشاہ، مال، دولت تو بھی، اور جب وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو بھی وہ اللہ ہی کا بندہ، اللہ ہی کا اواب بن کے رہتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، اب جب یہ بات ہوئی نا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بالکل اسی طرح مال اور پھر نئے سرے سے اولاد، سب چیزیں دی. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی اس آزمائش جس میں اللہ اپنے انبیاء کو گزارتا ہے، وہ بالکل پاس ہوئے، پوری طرح اس کے کامیاب ہوئے. تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہ اللہ کا فضل دیکھیں. اب امتحان کے بعد آیت 42 پڑھ رہا ہوں. ارکض برجلے کا، ہم نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب، تو یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ذرا غور فرمائیں، جب ان کو قسم پرسی کی اس حالت میں تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ صرف اپنا پاؤں زمین پر مار، اور تم دیکھنا کہ وہ پانی جو اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کبھی ہم نے شکر نہیں کیا. ہائے ہائے، آپ وہ حدیث پڑھیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق ساتھ ہیں. تو جب وہ پانی باغ والا دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو کہتے ہیں، سارے صحابہ سے کہتے ہیں اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ نعمت اللہ نے دی ہے. پیاس میں پانی ملنا اللہ کی نعمت ہے. تو حضرت ایوب کو اللہ نے کہا کہ بس تم ایک پاؤں زمین پر مارو اور پھر دیکھنا کہ چشمہ کیسا صاف ستھرا ٹھنڈا پانی، آپ نہائیں، آپ پئیں. تو یہ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اپنے نبی حضرت ایوب پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ مصیبتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں، اور یہ آزمائشیں اس کی طرف سے آتی ہیں، وہی دور کرتا ہے، وہی نعمتوں سے پھر نوازتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا، تو آپ بڑے غور سے دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حد سے زیادہ اپنے بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. چنانچہ جب حضرت ایوب کا امتحان پورا ہو گیا تو ان کی دعا بلا تاخیر قبول کر لی گئی. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے لیے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو آپ کے معاملات اور حالات کو نہیں جانتا؟ وہ آپ کے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، وہ ان خیالات کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت ایوب جو تھے وہ کتنے اللہ کے قرب کے متمنی، کتنے مخلص تھے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے رب سے پورا رشتہ قائم رکھا. اب جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے پاس ہوئے تو آیت 43 دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اس کے اہل و عیال واپس دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت کے طور پر ان کو عطا کیے. وہ ذکر، اور یہ یادانی ہے، نصیحت ہے. کیا چیز نصیحت ہے؟ یہ پوری حضرت ایوب کی زندگی. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. تو عقل والے وہ ہیں جو قرآن سے، جو اللہ تعالیٰ کے سارے جو ایکشنز ہیں ان سے وہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے. اور یہ آزمائش ہے، مال دے کر بھی
اور مال لے کر بھی، جب دے تو انسان شکر کرے، جب وہ چیزیں اسے چھن جائیں اللہ کا کے لیے صبر کرے۔ یہ حضرت ایوب کی مثال یہاں اس لیے آئی کہ تاکہ قیامت تک لوگ دیکھیں کہ رب العالمین نے جس کے پاس مشیت اور قدرت ہے آزمائش کی، وہ کس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے بندے کو، اور حضرت ایوب کی طرح کس طرح بندہ اس میں ثابت قدم رہ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کوئی سوال آیت 43 تک؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کے اگر ٹیکسٹ پر کے ساتھ رہے نا، اللہ تعالیٰ کر فرماتے ہیں رحمتم منا، یہ جو کچھ ہم نے عطا کیا نا اس امتحان کے بعد، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ اور نمبر 2، وذکریٰ اولی الالباب، اور اہل عقل و دانش والوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ کس طرح نصیحت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم اور دائم رہتے ہیں، چاہے مال ہو یا نہ ہو۔ کتنا بڑی ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اس کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تفصیل سمجھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں اور اس کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے حضرت ایوب کا، یہ آیت 41 تا 44 میں۔ تو میں نے 3 آیتیں آپ کے پڑھ چکا ہوں، 41، 42، 43 اور 44 میں۔ وہ اتنے اللہ کے مخلص بندے تھے، اتنے بڑے اواب تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب دیکھا کہ شاید یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے نہ ہو، تو انہوں نے اپنے آپ پر کچھ اللہ کی رضا کے لیے کچھ انہوں نے چیزیں مانی جو نبی کر سکتا ہے اور نبی کو کرنا چاہیے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس میں کیا تھا؟ آیت 44 میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنِثْ، اور ہم نے ان سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم کو نہ توڑے۔ اچھا، اب انہوں نے جب کہا نا کہ میں اتنے کوڑوں کی اپنے لیے اللہ کے لیے، کیونکہ مجھے مصیبتیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو انہوں نے اپنے لیے ایک سزا مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں کوڑے لگانے کی، جتنے آپ نے کوڑے کا اتنے کا ایک جھاڑو بناؤ اور بس اس کو اپنے جسم میں مار دو تو تمہاری قسم پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا نبی کے ساتھ معاملہ ہے، ہمیں اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے پایا حضرت ایوب کو کیا؟ صبر کرنے والا۔ نعم العبد، کیا خوب اللہ کا بندہ تھا۔ یہ نعم العبد کو ذرا بڑے غور سے دیکھیں، ایسے ثواب کے لیے نہ پڑھیں۔ نعم العبد کا مطلب ہے چاہے اس کو مال و دولت تھی، سب کچھ تھا، جب بھی شکر گزار بندہ، اور جب اس سے سب کچھ چھن گیا جب بھی خوش ہوتے۔ نعم العبد، کتنا لاجواب بندہ تھا۔ انہو اواب، بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا، گویا انہوں نے ہر حال میں رجوع کیا۔ تو یہ حضرت ایوب کی ایک قسم اور ان کی ذمہ داری سے بریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رعایت بخشی، اور اس طرح پھر ان کی تعریف فرمائی۔ جو جس امتحان میں دنیا میں ان کو ڈالا، وہ کس کامیابی سے اللہ کی عین مرضی کے مطابق انہوں نے رویے اختیار کیے، اس لیے وہ اللہ کے بہترین بندے اور بہترین اواب ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آپ دیکھیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا نمونہ ایک اور پہلو سے تھا، اور ایک دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ایوب کا دکھایا، اور تینوں پہلو مومنین کے لیے بہترین یاد دہانی ہیں۔ وہ لوگ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ان کو اللہ اولو الالباب کے وہی عقل والے ہیں، تو ان کے لیے کیسی نشانیاں ہیں۔
اور اللہ کا یہ فرمانا کہ نعم العبد، کتنا زبردست ہمارا بندہ تھا۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا تابع فرمان ہو، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت۔ اور حضرت ایوب اس کی بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ اور سر یہ آیت 35 اگر آپ پہ جی سر، اجازت آپ دیں، اس بتائیں۔ میں یہ آیت 35 کی کیا حکمت تھی آیت کہ 35 حضرت کی سلیمان نے ایسی دعا؟ کون سی آیت آیت؟ 35 کون سی آیت؟ 35 35۔ جی سر۔ اللہ کے بندے، اس وقت جب یہ 35 کل تھی تو کیوں نہیں آپ نے سوال کیا؟ اب میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں، سنیں آیت کہ 35۔ ایسے لالچ کیوں کی انہوں نے؟ جی، کہ انہوں نے، حضرت سلیمان نے ایسے لالچ کیوں کی یہ دعا کر کے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ہمیشہ اپنی ضروریات پیش کر کے اور اپنی صورتحال کا ذکر کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے جب ہم محتاج اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، واقعتاً محتاج ہیں، تو نبی تو اس کا سب سے بڑا دائی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا اللہ مجھے بخش دو، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملی ہو۔ انک انت الوہاب، پھر دیکھیں بخشنے والا تو ہی ہے۔ تو جب رب سے مانگیں تو ہم اپنی محتاجی، اپنی پستی اور اپنی عاجزی کا بھرپور اظہار کریں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو بہترین چیز مانگے۔ نہیں، اپنی حالت بھی عاجزی اور پستی کی رکھ کے اس کی شان کے مطابق وہ وہاب ہے۔ اب سر دیکھیں نا، اگر میں مانگوں جنت الفردوس، میں کہوں جی اللہ مجھے جنت الفردوس دے اور کسی اور کو نہ دے، یہ نہیں جائز نہیں ہے نہیں دعا؟ نہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں یہ وہ اللہ حضرت سے سلیمان نے بادشاہی یہ مانگ کیوں رہے کہا؟ ہیں، بادشاہی۔ اور جنت ساتھ کہا الفردوس کسی ہر کسی کو آدمی نہ کو دے۔ مانگ سکتا ہے، اور اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہی، وہ طاقت، وہ قدرت، وہ عنایتیں جو مجھے دیں، وہ ایسی دیں کہ جو کسی کو نہ دی ہوں۔ آپ اس کو ہاں، اس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ یہ بات لالچ ہی میں نہیں آتا؟ جی۔ یہ لالچ میں نہیں آتا کہ ہو حسد خدا کہ کے میں؟ لیے اس بات کو دیکھیں، آپ اور میں جب اللہ سے مانگیں تو ہم اس طمع سے مانگتے ہیں، اس امید سے مانگتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، اسی لیے وہ اس طرح مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ مانگتے ہیں کہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی طاقت اور عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یہ انسان ہے، نبی ہے، وہ مانگ سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، کہ آپ دیکھیں کہ سوچیں، میں اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ان کو تو اللہ دکھاتا تھا کہ دیکھو جب تم تسبیح کرے تو دیکھو یہ پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یہ پرندے بھی ٹھیک ہے آپ کی تسبیح۔ بات، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں مانگوں کہ مجھے ایسے کوٹھی دے کہ اور کسی کو نہ دے تو یہ جائز ہے؟ یار یہ دیکھو، ایک بات سنو، یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، یہ باتیں اس کا غلط ڈیڈکشن ہے۔ اچھا، نبی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو بادشاہت میں مزہ آ رہا تھا، اور وہ جو کرتا تھا اللہ تعالیٰ حق کرتا تھا اللہ کے حکم سے، اس نے کہا مجھے اور طاقت دے تاکہ میں آپ کے احکامات کو پوری طرح نافذ کر سکوں۔ اتنی سی یہ بات تو ہے۔ سمجھ آتی بات، ٹھیک ہے۔ یہ سر جی ایک دوسری، بات، ہاں جی، سر جی ایک بات یہاں کے، جتنی بڑی انہوں نے ذمہ داری، جتنی بڑی نعمت مانگی، پھر اس ذمہ داری کا حق بھی ادا کیا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی۔ اس لیے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے دیں، میں اس کو اواب ہوں، تیرے حکم کے مطابق استعمال کروں۔ اور سر جی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ یہ دنیاوی سامان تو نہیں ہے، مال و دولت تو نہیں ہے، ہوائیں ہیں، ہوائیں ماتحت کر دی ان کے، اور ایسی چیزیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس تخت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب آ جائیے آپ واپس، اور آیت
حضرت ایوب کی جو آزمائش ہوئی وہ کیسی قیامت تک کے لیے یہاں بیان ہوئی، اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ ہر حال میں تنگی، ترشی، مشکلات میں اسی طرح اللہ کے ثابت قدم رہو جس طرح اس نے آپ کو عنایتیں کی، اور آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ، آیت 44 کا اگلا حصہ سنیں، ان وجدناہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے، بے شک ہم نے اس کو پایا صابرن، صبر کرنے والا۔ اب مصیبتیں دیکھیں کہ ہر چیز چھن گئی ہے، صبر کیسا کیا؟ اللہ نے خود اس کا اعتراف فرمایا، نعم العبد، کتنا زبردست بندہ تھا۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے شکر کی، اللہ کے لیے صبر کی انتہا کر دے۔ انہو اواب، یہ تین صفتیں کہ صابر، عبد، نعم العبد اور اواب، اللہ تعالی ہم سب کو انہی صفتوں کا کچھ حصہ دے دے۔ آمین۔ کوئی سوال حضرت ایوب کے بارے میں یا آیت 41 تا 44 کے بارے میں؟ سر کتنا اچھا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہو دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جب اللہ یہ سرٹیفکیٹ دے تو بندے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ہم تو عام سرٹیفکیٹوں پہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اس سرٹیفکیٹ کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ہستی کی انسان کے ساتھ تائید اور نصرت اور اس کی مدد دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں کامیاب ترین زندگی کہ وہ راضی، آخرت میں جنت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ جی ہمارے لیے کتنا بڑا یہاں پر سبق ہے کہ ہر حال میں صابر اور شاکر رہے، تو ہمیں بھی انہی کے بالکل رستے آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ جو سر انبیاء ہر حال میں صابر شاکر رہیں تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ ہاں کوئی بالکل آپ مسئلہ نے ہی نہیں ٹھیک ہے۔ کہا۔ یہ اگر گھریلو آپ جو کے مسائل ہیں، ہر گھر پریشان ہے، لڑائی میاں بیوی کی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں، صابر شاکر نہیں ہے سر۔ اواب نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بس عقل سے، اور سب چیزیں جو ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقل انسان کا جب تک وہی سے رہنمائی حاصل نہ کرے وہ عقل اولو الالباب والا عقل نہیں ہوتا۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ بالکل صحیح۔ سر یہ آیت 44 تھوڑا اور وضاحت کر دیں، یہ قسم کیوں کھائی حضرت ایوب نے، یہ تنکوں والی جو اللہ نے کہا کہ مٹھی بھر؟ اچھا، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ سنیں، بہت غور سے سنیں۔ جب ان پر پریشانیاں آئیں، ہر چیز ان سے چھن گئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ اس چیز کا انہوں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر یہ سب چیزیں دور ہو گئیں تو میں اپنے آپ کو وہ جو سزا دوں گا، کوڑے ماروں گا، وہ اس لیے کہ شاید میں نے کہیں کوئی غلطی نہ کی ہو۔ یہ ان کا خیال تھا، اور یہ خیالات عام آدمی کا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ سے معافی مانگنی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا کافی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا معاملہ خاص تھا، انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کوڑے مارنے کے لیے جو وہ وعدہ کر لیا تھا اس کو بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ کس طرح آسان کر دیا؟ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آیت 44 میں، جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں اللہ نے کہا کہ جتنے کوڑوں کی آپ نے وعدہ کیا ہے نا، تو آپ ان کوڑوں جتنے کوڑے آپ اتنے تنکوں کا جھاڑو بنا اور اس جھاڑو کو اپنے سے مار دیں، آپ کا وہ مطلب حل ہو گیا۔ اب بات سمجھ آ گئی سر؟ سر جی میں نے بھی پوچھنا، یہ تو اس میں ویسے آیا ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے کا کہا تھا۔ آپ سنیں، یہ باتیں جو ہیں وہ ساری مفسرین لکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آیت کے بالکل عین مقصد ہے۔ جی سر ایسے ہی تھا، بیوی کا تھا ذہن میں۔ آپ نہیں ٹھیک کہہ رہے، یہاں سر جی معاملہ مختلف ان روایات کا ہیں۔ ہے، قرآن انہی کی بات کر رہا ہے، ان کی بیوی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جی سر، جی سر یہ جی تو آج پتہ چلا۔
آگے آگے آ رہا ہے اس طرح. اچھا، یہ تھی آیت 44. اب آئیے اگلی آیات میں انبیاء کی ایک دوسری سیریز کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کرو ابراہیم. اور ابراہیم کے ساتھ کس کا نام ہے؟ اسحاق. اسحاق کون ہے؟ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے سارہ بیٹے ہیں. سارہ علیہ اور السلام. بڑا غور سے سنیے، سوالوں کا جواب دیجیے اور پوری اٹینشن سمجھنے پر. اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اول الایدی، وہ طاقت والے تھے. طاقت کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ الابصار، اور صاحب بصیرت تھے. یہ انبیاء بھی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو سب کا رشتہ آپس میں باپ بیٹے کا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ان کو اللہ نے طاقت بھی دی اور خود یہ صاحب بصیرت بھی تھی. اور اللہ فرماتے ہیں ان اخلصناہم خالصتا ذکر الدار. اچھا، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. سر جی ایک سوال ہے، یہ خاص کر بصیرت کا ذکر کیوں آیا ہے اس آیت میں؟ اچھا، بہت اچھی بات ہے آپ کی. آپ مجھے یہ بتائیں بصیرت ہوتی کیا ہے؟ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سمجھ بوجھ کہ معاملات کو ٹھیک سمجھنا اور ٹھیک ان معاملات کو طے کرتے وقت اس بصیرت، اس عقل کا استعمال کر کے جو اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کو حل فرق کرنا. تو یہ انبیاء نے یہ کام کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو صاحب بصیرت کہہ رہے ہیں. اور نبی کا تو کمالی حکمت جو ہے وہ وافر ملتی ہے اللہ کو نبی سے. تو یہ سارے انبیاء تھے، یہ صاحب بصیرت تھے. اور اس بصیرت کی بنیاد پر اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کی بصیرت دیکھیں. بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وہاں سے حکم ہوا ہجرت، عراق سے چلے اور پہلے گئے مصر سے آئے فلسطین سے گئے، سارے کعبۃ اللہ کو رینوویٹ کیا. یہ سارے اللہ کے احکامات تھے. یہ صاحب بصیرت ہونے کی، اللہ کے صاحب بصیرت ہونے کی دلیل تھی. جزاک اللہ. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا آپ ذرا غور سے، پوری جو مسلمان امہ ہے نا، اس کا بانی کون ہے بلا؟ کون ہے بانی؟ حضرت ابراہیم. ادھر شروع ہوتی ہے حضرت اسحاق جو ان کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا مسلمان نہیں، تابعدار نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل بنا لیا. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی بنیاد امت سے دیکھیں پورے کا پورا یہ اہل مکہ مدینہ، یہ سارا جو تھا. تو اس لیے اللہ نے ان کا خاص ذکر کیا کہ یہ جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ایک بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اس میں سے نسل میں سے، اور یہ جو بنی اسماعیل کی نسل سے یہ سارے مشرکین مکہ ہے. نبیوں کو دیکھیں، حضرت اسحاق کو دیکھیں، حضرت یعقوب کو دیکھیں، اور ان بنی اسرائیل کو دیکھیں. اسی طرح حضرت اسماعیل کو کس طرح اللہ تعریف فرماتے ہیں قرآن میں آپ نے دیکھا. اور پھر آپ انہی کی اولاد کو دیکھیں کہ یہ قریش مکہ جو ہیں کتنے مغرور، کتنے بت پرست ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ انبیاء کی اولادوں میں سے کچھ لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور کچھ جو ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص مشن کا ذکر کیا ہے. کوئی سوال آیت 47؟ سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ پیچھے جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کی
اولاد میں آپ سے تھے۔ میری بات سنیں، وہاں ان کے شخصی اوصاف کا ذکر ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کی پڑھی ہے، یہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سینس میں ہے کہ یہاں دو نسلیں تیار ہوئی، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر ٹھیک ہے، آیت کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں تو بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب سنیں، اور اللہ کے کون سے نبی ہیں جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قریش مکہ کو بھی۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَيَسْعَ وَذَا کل من اخیار، کہ اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام سر اور جی آپ ایک آیت چھوڑ گئے ہیں، ساری ایک کون سی؟ آیت رہ گئی، جی وَإِنَّهُ 47 چھوڑ مِن دیا آپ نے۔ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، سوری 47۔ 47 انہم عندنا۔ اب دیکھیں اللہ کیسی تعریف فرما رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے پاس کیا ہیں، لمن المصطفین الاخیار، بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہیں۔ کون؟ یہ جو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کیونکہ یہ صاحب قوت بھی تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے، اور انہوں نے جس طرح دعوت دین کا کام کیا، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں عراق سے اور وہاں چھوڑتے ہیں بالآخر حضرت اسحاق کو فلسطین میں، شام میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں مکہ میں۔ کابل پر۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ساری قومیں جو وہاں اس وقت تھیں، کس طرح وہ مسلمان ہوئیں، کس طرح ان اسلام کی بنیاد امت مسلمہ برپا ہوئی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ بولنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو جی صحیح جی بولے۔ سر جی، جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ سر۔ اب آیت 48 اسی حوالے سے پھر ذکر ہے، وَاذْكُرْ اسماعیل، حضرت اسماعیل کا ذکر کرو، وہ یسع علیہ السلام کا، وذا الکفل کل من الاخیار، سب کے سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی تھے، جو مشن ان کو سپرد ہوا اس کا انہوں نے حق ادا کیا۔ اور اب آپ اگر چاہیں تو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ذا الکفل کا واقعہ، لکھیں سورہ انبیاء کی آیت 85-86 میں، سورہ انبیاء کی آیات 85 اور 86 میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ نکالیں۔ سورہ انبیاء 21 نمبر پر ہے اور اس کی آیت 85 اور 86 نکال لی آپ نے؟ جی سر جی۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اگر میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کروں، حضرت ایوب کا ذکر آیت 83 میں ہے، کیونکہ ہم حضرت ایوب پڑھ چکے ہیں۔ وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ان مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، یہ تکلیفیں کون دور کرے گا؟ ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین، کیا اللہ سے ایک طرف رجوع کرتے ہیں، کس پیارے نام سے پکارتے ہیں، ذرا غور کریں۔ یہ تو 83 تھی نا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو یہ تھی آیت 83۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی، ان سے ساری تکلیفیں ان کی دور کر دیں، وَآتَيْنَا أَهْلَهُ، اور اس کو گھر والے دیے، وَمِثْلَ مَعَهُمْ، انہی جیسے جو پہلے دیے تھے،
رحمتم منا، یہ ہماری رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ یاد دہانی ہے ہر عبادت گزار کے لیے کہ وہ اگر اس طرح کا رویہ رکھے گا جس طرح حضرت ایوب نے رکھا تو اللہ بھی اس کو اسی طرح نوازے گا، اس کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے گا۔ اب آئیے ذرا آیت 84 اور 85، اللہ فرماتے ہیں واسماعیل و ادریس و ذی الکفل، بالکل وہی جو ساری ذی الکفل کل من الصابرین، سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مشکلات میں ڈالا اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمایا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ صبر کرنے والے، وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ دیکھیں قرآن کس طرح، یہ میں نے نہیں سر جی، کل من الصابرین ہے جی، کل من الصابرین، وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے کہ ان مصائب جو ان پر ٹوٹے اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر، اس میں انہوں نے بھرپور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کس طرح نصیحت سے بھرا ہوا ہے کہ وہی بات جو یہاں آیت 48 میں سورہ صاد میں کہی، آپ کے سامنے کس طرح وہی بات اسی پیرائے میں سورہ میں نے آپ کے سامنے انبیاء میں پڑھی۔ کوئی سوال آیت 48 تک؟ تو اب چلیے 49 میں، ھذا ذکرن، یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بہترین ٹھکانہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں۔ متقین کے لیے۔ اللہ، اب دیکھیں یہ پوری اوپر جو بحث چل رہی تھی نا انبیاء کی، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ جو، کیونکہ یہ انبیاء متقین تھے، اللہ نے کس طرح ان کو ہر بات میں انہوں نے تقوی کا ثبوت دیا، مشکلات ہوں اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ متقی بن کے رہے، اور اللہ کہتے ہیں انہی کے لیے ہمارے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، دنیا ہو تو دنیا میں تائید الہی، نصرت، اس کی مدد، توفیق، اور آخرت ہو تو جنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سب کو متقین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ آمین سر ثم جی آمین۔ اخیار کا مطلب بتا دیں، اخیار نیک جی دونوں آیت، سر جی یہ اخیار دونوں آیتوں میں آیا ہے، 47 اور 48 میں اخیار کا لفظ۔ اخیار جو کہتے ہیں جو بہت صاحب خیر ہو، بھلائیوں کا انتہا کا متمنی اور ان پر عمل کرنے والا، سبقت کرنے والا ہو، اس کو اخیار خیر کی جمع ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ پتہ نہیں جواب کیوں نہیں دیتے آپ۔ جی سر جی میں نے کہا ہے جی سر۔ اچھا، اب آئیے اگلی آیت 50 سے لے کر 54 ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور ان 50 سے 54 تک آیتوں میں اللہ تعالیٰ کس طرح متقین کا کو جزا جو بدلہ دے گا، تاکہ میں اور آپ اس قدر اس بات پر کے متمنی ہوں۔ دیکھیں جنات عدن، اللہ اکبر، یہ جو کہا کہ جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ان کو کیوں کہا جنات عدن؟ بلائیں جلدی بتائیں۔ ہائے ہائے، کیسے طالب علم ہیں؟ دنیا کو اللہ کیا کہتا ہے؟ سر جی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں نا۔ دنیا عارضی عارضی ہے، ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہاں اس کا صاف مطلب ہے کہ جنت ہی عدن، ہمیشہ کا مقام رہنے کا بہترین ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ دائمی ہے۔ والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہمیشہ کی ہے۔ ہمیشہ دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ مقابلتاً دیکھا کریں۔ ہم دنیا میں غرق ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ جنات عدن مفتح لہم ابواب، اور جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین فیہا،
اس میں وہ تکیوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ وہ کیفیت ہے جب ہم فارغ ہو کے تکیے پر بیٹھ کے آمنے سامنے لوگوں سے گپ لگا رہے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہے جنت کا. متکئین فیہا، وہ اس جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا، وہ مانگیں گے، وہ آرڈر کریں گے کیا؟ بفاکہۃ کثیرۃ، ہر قسم کے میوے، و شراب، اور مشروبات. گویا وہاں دیکھیں کس قدر سکون اور اطمینان کی زندگی ہوگی جنت میں، کہ تکیوں پہ آرام کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، اور وہاں آرڈر کریں گے کس کا؟ بہترین قسم کے میوے اور بہترین قسم کے مشروبات. اب زندگی اور مزیدار کب ہوتی ہے دنیا میں؟ جب یہ سب چیزوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ طَرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے ساتھ شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. ذرا جنت کو جنت رہنے دیجئے، دنیا میں مت اس کو قیاس کیجئے. وہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی پاکیزہ زندگی، اور اس کے ساتھ اس کی جو ساری آسائشیں اور انعامات ہیں، وہ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے والا تم سے وعدہ کر رہا ہے. تو کاش ہم اس وعدے پہ یقین رکھیں، یہی سچا اور پکا وعدہ ہے. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کتنی عارضی ہے یہ دنیا اور کتنی دائمی ہے وہ آخرت. ذرا غور فرمائیں، ان آیات کو پڑھنے والا اس جنت کی اگر نہیں کرتا آرزو اور اللہ سے مانگتا نہیں ہے جنت الفردوس، تو کتنا بدبخت ہے کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ان چاروں آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں. سر جی یہ ادھر جمع کا سیغہ ہے، بیویاں ہوں گی، تو یہ دنیا میں جس طرح ایک بیوی ہوتی ہے وہ تو کسی دوسری کو برداشت نہیں کرتی ہے، تو وہاں پہ کتنی زیادہ بیویاں ہوں گی. آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا کھول کے بیان کریں. سر جی یہ بیویوں کا جو ذکر اوپر آیا ہے نا کہ جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی، کئی بیویوں کا ذکر آیا ہے. دنیا میں جس طرح ایک بیوی دوسری کو برداشت نہیں کرتی ہے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ اچھا، آپ جو ہے نا، ذرا آپ اس دنیا کے خول سے نکلیے، اور آخرت جو بیان ہوئی ہے کہ وہاں انسان کے جسم کہ انسان کا حسد، بغض، نفاق سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ پکا سچا مسلمان ہوگا. وہاں کا ماحول اس دنیا یہ آزمائش وہ انعامات کی جگہ، لہذا برائے مہربانی ان کو کمپیئر نہ کریں. یہاں انسانوں کے اندر وہ سارے جذبات، ہر قسم کے نفس امارہ، شیطان، سب، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہاں صرف اور صرف تو بیویاں ہوں یا خامند ہوں، وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے. حسد، سر جی بغض، ایک آیت کا مفہوم بھی تو ہے نا کہ وہاں پر حسد، بغض، غل وغیرہ نکال دیا جائے گا ان کے دلوں سے. وہ ان دنیا میں جن لوگوں کے درمیان حسد اور بغض تھا نا، اگر وہ جب جنتی ہیں تو جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ ان سب کو نکال باہر کرے گا. اب بات سمجھ آئیے؟ اس جی سر سر. ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھیں دنیا میں ہمیں کیا چیزیں پریشان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسرا یہ کہ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. یہی چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. تو وہاں ڈاکٹر ایسا صاحبہ، کچھ نہیں اگر ہوگا. یہ چیزیں ہم سمجھ جائیں نا، تو پھر جنت کی زندگی میں یہ سوال ہمارے سامنے نہیں آئیں گے کہ وہاں دنیا میں جو ہمارے اندر بغض، حسد، بیویوں میں، خامدوں میں ہے، یہ وہاں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رضا کے، اور کوئی مقصد نہیں ہوگا وہاں. جی سر. وہاں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، وہ کچھ ملے گا جو ان کے تصور سے باہر ہے، اگر انہوں نے دنیا کی زندگی اس اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے تو. سر جی ایک سوال ہے، یہ وہی بیویاں ہوں گی جو دنیا میں ان کے ساتھ
नेक बीवियां और नेक खामन वही होंगे वो। आप सुने बड़े गौर से, अगर मियाँ बीवी दोनों जन्नत में पहुंच गए, कुरान साफ बताता है, आप कुरान के तालिब इल्म हैं, कि अल्लाह अगर मियाँ का दर्जा आला होगा और बीवी कम होगा तो अल्लाह मियाँ को वहां शिफ्ट कर देंगे। अगर बीवी का आला दर्जा कम होगा, मियाँ का आला होगा, अल्लाह उस बीवी को आला दर्जे में पहुंचा देंगे। उनकी औलाद जो जन्नत में जाएगी वो किसी मुकाम पर भी होगी, जन्नत ही होगी, तो सबको इकट्ठा कर देंगे। ये पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? जी जी सर। जी सर सर पढ़ा जी, है। पढ़ा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के वादे हैं, सच्चे वादे हैं। अगर मियाँ बीवी यहाँ दुनिया में अल्लाह के बंदे बन के रहेंगे तो वहां भी अल्लाह उनको इकट्ठा रखेगा, और फिर उनकी शक्लें सूरतें ऐसी होंगी जो इस दुनिया में जो कमी है वो अल्लाह वहां दूर कर देगा। काश मैं और आप समझें कि वो जन्नत कितनी हसीन और जमील है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और आमीन उसके लिए सुम्मा अमल आमीन। करें। अच्छा, अब टाइम खत्म हो रहा है। अगले आयत जो 55 है ना, इन्ना सॉरी हाजा व इन्न लित्तागीन लशर्र मआब, तो इंशाल्लाह कल इसको करेंगे। और ये जो तागीन हैं, जो बागी हैं अल्लाह के, जिन्होंने दुनिया में उस पर ईमान न लाया, उसके जो बताए हुए अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, जिससे मना किया उसमें घुसे, उनको अल्लाह ताला किस तरह सजा देगा। अल्लाह ताला हमें उनमें से न बनाए। कल मैं इंशाल्लाह मैं दूसरी सपोर्टिंग आयत के भी आपके सामने रखूँ। कोई सवाल यहाँ तक? अब आपको ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने तशरीह की है कि हज़रत दाऊद हों, हज़रत सुलेमान हों, हज़रत अय्यूब हों, हज़रत इब्राहीम, उनके बेटे इसहाक, उनके बेटे याकूब, और उन्हीं के हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक और इस्माइल हों। याकूब। जी, तो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, समझ ली। इनको पढ़ें, दोबारा समझें, नोट्स बनाएं, ताकि हमें ये पता चले कि कुरान कितनी अजीम नेमत है, जिसने हमारे सामने ये सारी चीज़ें इस तरह बयान की कि हमारा ईमान बढ़ जाता है। कुरान कहते हैं ना सूरह अनफाल में, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान का बढ़ना ये है कि ईमान इतना बढ़ जाए कि हम उसके हर तकाजे क्या है? जन्नत में हुसूल, जन्नत में दाखिला सबसे बड़ी कामयाबी है। वो इंसान के ईमान और अमल साले पर उसका दारो मदार है। मुझे और आपको वो अमाल करने चाहिए ताकि अल्लाह हमें जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए। शाबाश। कोई सवाल, कोई चीज़ जो अब तक हमने पढ़ा है? सर सर ये अगर सवाल ये तबसरा है कि सामूहिक ये जो जी, दो पैगंबर का जिक्र आया है कि ये जो अल्लाह ताला ने उनको बादशाह अता की थी, आपने जैसे रेफरेंस दिया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसमें हौसला अफजाई अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो आखिरकार मैं ये समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाही अता की, पूरे जजीरतुल अरब के आप बादशाह बन गए थे। ये बिल्कुल अफजाल साहब आपने ठीक कहा, लेकिन आप देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने में अल्लाह ताला ने आपको पूरी हुकूमत दे दी, तो आप देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरह जिहाद व किताल जारी रख के इस्लाम के गलबे के लिए कोशिशें की, वो किसी और नबी के अल्लाह ताला ने ये मौके नहीं दिए। लिहाजा अल्लाह ताला का मामला हर नबी के साथ और हर इंसान के साथ अपनी तरस का है, जो बेहतर समझता है, जो उसकी हिकमत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में, चाहे उनका मक्की दौर हो जहाँ अज़ियतों, मुसीबतों और तकलीफ़ों का दौर है, चाहे वो मदनी दौर है, अल्लाह ताला ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब बेहतरीन नमूना ये हमारे लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये इनका बयान इसलिए कि उस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, कुरान क़यामत तक रहना है, लिहाजा ये मिसालें उस वक्त के मुसलमानों के लिए, काफरों के लिए, और आज तक के मुसलमानों और काफरों के लिए ये मिसालें आज भी। लेकिन नमूना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है।
اب بات جی بے کلیئر ہے؟ شک جی سر بے شک جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم آمین سب کو توفیق دے اور معاف کر دے ہم لوگوں کے خطاؤں کو سر، ہم لوگ کے آمین اولادوں کو نیک کرے آمین پروردگار. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ.